السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما۔ وقال عليه السلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه السلام بعثت إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مشہور روایت کے اعتبار سے 1500 سال ہو چکے ہیں قمری تاریخ پر۔ میلاد شرعی اعتبار سے منانا یہ رسم ہے، رواج ہے۔ اسلام میں میلاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے طرف سے دی ہوئی نعمت اور آپ کی پیدائش کو یاد کرتے ہوئے فرمایا تھا سلام علی یوم ولدت، اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ حضرت نے فرمایا میرے میلاد کے دن مجھ پر سلامتی ہو۔ اسی پر علماء کہتے ہیں میلاد کے موقع پر دعائیں دی جا سکتی ہیں لیکن برتھ ڈے منایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا پیر کا دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، حضور کا معمول تھا ہر پیر کو روزہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ پتہ
پتہ چلا پیدائش کا دن آدمی شکریہ ادا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کی البتہ اجازت ہے، لیکن منانا، جشن منانا، اس کی اجازت شرعاً اور طبعاً اس طور پر نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جس دن حضور کی پیدائش کا دن تھا اسی دن حضور کا وصال کا دن بھی اللہ نے بنا دیا، تاکہ جس وقت لوگوں کو حضور کی پیدائش جشن منانے پر مجبور کرے، جشن منانے پر آمادہ کرے، جشن منانے کی ترغیب دے، جشن منانے کا تشویق ان کے اندر پیدا ہو، وہ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر جو مدینہ منورہ میں پھیل کر تمام خواتین کے لیے، صحابہ کے لیے، مدینے کی گلیوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے سیاہ دن ہو چکا تھا، وہ دن جب یاد آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 12 ربیع الاول ہی کو وصال پائے ہیں، تو فوراً وہ خوشی کو آپ کی وفات کا غم، آپ کی جدائیگی کا غم، آپ کے وصال کا غم، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا غم تھام کر اسے کنٹرول کر لے۔ جس وقت آپ کا غم ماتم منانے پر مجبور کریں، ماتم مناؤ، تو ایسے موقع پر آپ کی آمد کی خوشی، آپ کی آمد کا دن، آپ کی آمد کی خبر، آپ کی آمد کا پیغام اسے تھام لے کہ بھئی تو غم نہ منا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعو الجاہلیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم منانے سے منع کیا ہے۔ گال پر مار کر ماتم مت مناؤ، گرہبان چاک کر کے ماتم مت مناؤ، زمانے جاہلیت کی طرح مرثیہ پڑھ کر ماتم مت مناؤ۔ یہ ماتم کا غم جس وقت تازہ ہو تو آمد کی خوشی اسے تھام لے، آمد کی خوشی جب بے قابو کرے تو اللہ کے رسول کا وصال اور اللہ کے رسول کی، آپ علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا، پردہ ہونے کی خبر اور اس کا غم اسے کنٹرول کر لے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ نہ خوشی نہ غم، تو کیا کرنا چاہیے؟ حکم یہ ہوا وہ کرو جو صحابہ نے کیا، وہ کرو جو مہاجرین نے کیا، وہ کرو جو انصار نے کیا، وہ کرو جو مدینے والے نے کیا۔ کیا کیا مدینے والوں نے؟ مدینے والوں نے کچھ نہیں کیا، مہاجرین نے کچھ نہیں کیا، انصار نے کچھ نہیں کیا، اور تمہیں حکم کیا ہے؟ تم بھی کچھ مت کرو، تم بھی کچھ مت کرو۔ جشن منانا یہ رسم تو ہو سکتا ہے، مسنون نہیں ہو سکتا۔ رسم تو ہو سکتا ہے لیکن مسنون نہیں ہو سکتا، شرعی مطالبہ نہیں ہے، ایمانی مطالبہ نہیں ہے، قرآنی مطالبہ نہیں ہے، سیرت کا مطالبہ نہیں ہے، سنت کا مطالبہ نہیں ہے، خلفائے راشدین کا مطالبہ نہیں ہے، صحابہ اکرام کے پیغامات کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رسمی دین والے نہیں ہیں، رسومات ہمارے پاس نہیں، جہاں رسمیں آ جائیں وہاں سنتیں نکل جائیں، جہاں رسمیں آ جائیں وہاں خرافات پیدا ہو جائیں، جہاں رسمیں آ جائیں وہاں بدعات شروع ہو جائیں، جہاں رسمیں آ جائیں اسلام کے نام و نشان مٹ جائے۔ اس لیے ان رسوم الجاہلیہ، ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آج فتح مکہ کے موقع پر تمام رسومات زمانے جاہلیت اپنے پیروں تلے رکھ کر روند رہا ہوں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا یہ تھا کہ رسومات جاہلیہ کو ختم کرو. زمانے جاہلیت میں لوگ بہت سارے رسومات کے عادی تھے، ان تمام رسومات کو ختم کرو. ان رسومات میں برتھ ڈے اینڈ ڈیتھ ڈے ہے. برتھ ڈے اینڈ ڈیتھ ڈے اسلام میں اس کا تصور نہیں. برتھ ڈے منانا بھی اسلام میں نہیں ہے، ڈیتھ ڈے منانا بھی اسلام میں نہیں ہے. جیسے لوگ شہادت حسین مناتے ہیں، شہادت حسین مناتے ہیں. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم منایا نہیں کرتے. اگر آپ یوں کہیں بھئی ہم تو میلاد کے دن اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے عشق، اللہ کے رسول کے تعلق، اللہ کے رسول علیہ السلام کی انابت اور ان کے نسبت کی بنیاد پر ہم میلاد مناتے ہیں، تو یوں پوچھا جائے گا کیا آپ کو صحابہ سے زیادہ محبت، نسبت، تعلق اور عشق پیدا ہو گیا؟ ہم تو منہ بولے ہیں، منہ بولے، حقیقی نہیں ہیں. صحابہ کو اللہ نے حقیقی ہونے کی سند عطا فرمائی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا. جب اللہ نے امتحان لیا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کو لہم مغفرۃ و اجر عظیم فرما دیا. بھئی یہ تو مغفور لوگ ہیں اور بڑے اجر اور بڑے انعامات کے لائق ہیں. عظیم کہا، جیسے فرسٹ رینک، فرسٹ پوزیشن، جو سب میں فرسٹ پوزیشن لیں تو کتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے. عربی خالی پاس، عام انعام ایک، خصوصی انعام ایک، اخص الخاص انعام ایک، پوزیشن کا انعام ایک، اعلیٰ درجے کا انعام ایک. فرمایا وہ اعلیٰ درجے کا انعام اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا صحابہ اکرام کو. لہم مغفرۃ، اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے، سب کے سب مغفور لوگ ہیں وہ. اور پھر وہ اجر عظیم، انتہائی اجر کے مستحق ہیں. اب وہ صحابہ جب نہیں کیے تو ہم کیوں کریں گے بھائی؟ اس وقت اسلام میں رسومات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ختنہ کے رسومات، شادی کے رسومات، نسبتوں کے رسومات، جتنے رسومات اسلام میں لوگوں نے راجپوتوں کے ذریعے سے شروع کر دیے، وہ اکبر جلال الدین نے، اس نے دین الہی کے ذریعے سے بہت سارے رسومات و خرافات اسلام میں داخل کر دیا تھا. اکبر نے، وہ رسومات آج بھی چل رہے ہیں. یہ رسم ختم کر دو، ایمان کی لذت محسوس کرو گے، سنتوں کی لذت محسوس کرو گے. مجھے افسوس ہے گھر بنانے والے واستو دیکھا کرتے ہیں. گھر بنانے والے، ایک مسلمان میستری، میں نے اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے لیا یہ سوچ کر ارے بھئی مدرسے کی تعمیر ہے تو مسلمان تعمیر کرے گا، نمازی تعمیر کرے گا، سنت والا تعمیر کرے گا، شریعت کے تابع دار تعمیر کرے گا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا تعمیر کرے گا، بڑا فائدہ ہوگا. وہ کہہ رہا ہے آپ کا ادارہ جو بنا ہوا ہے یہ واستو کے خلاف بنا ہوا ہے. کس کے خلاف؟ میں نے پوچھا واسطو کیا چیز ہے بھئی؟ ہم اللہ کے واسطے والے ہیں، واستو والے نہیں ہیں. ہم واسطے والے ہیں، واستو والے نہیں ہیں. واسطے والے واستو کی پرواہ نہیں کرتے. ہم جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ کے واسطے بناتے ہیں. یہ واستو کیا چیز ہے؟ نہ یہ واستو کے خلاف ہے، یہ واستو کے خلاف ہے، یہ واستو کے خلاف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ اس وقت رسم و رواج کے تابع. اسی طرح آج کا دن کوئی رسم نہیں، عید میلاد لوگوں نے نام رکھ دیا. اور آپ کو میں بتاؤں 570 ہجری میں یہ ایک شیعہ کا شروع کردہ عید میلاد ہے. اور یہ کمبخت نے کیوں شروع کیا وہ بھی سنو. اس نے اس لیے شروع کیا کہ جس وقت آپ کو کہا جائے تمہارے ابا کی برسی
تمہاری چچا کی برسی، تمہاری امی کی برسی، وہ برسی کے دن آپ کیا کریں گے؟ ایک عموماً میں کہہ رہا ہوں، بھئی برسی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، عموماً کیا کریں گے؟ بھئی ایصال ثواب کا نظام بنائیں گے، دعا کریں گے، غریبوں کو کھانا تقسیم کریں گے، جائیں گے، زیارت کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی برسی کا دن مٹھائی تقسیم کرے گا؟ میری امی آج انتقال ہوئی، مٹھائی تقسیم کرے گا؟ ارے بھئی سمجھدار انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے، برسی کا دن کوئی جشن منائے، برسی کا دن کوئی مٹھائی تقسیم کرے، برسی کا دن کوئی عید نام دے دے۔ آج میرے والدے کے عید میلاد جس طریقے سے ہے، اس طریقے سے اس نے برسی کو بھی عید کا دن قرار دے دیا۔ آج ہمارے امی کے وصال کی عید، آج ہمارے ابا کے وصال کی عید، کیا بولیں گے؟ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت۔ امی کے وصال کے دن کوئی عید مناتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اسی طرح یہودی آج ہماری نادانی پر ہنس رہے ہیں، کیسے کم بخت ہیں، کیسے نادان ہیں، کیسے بے شرم ہیں، کیسے بے حیا ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تمام مورخین کے بالاتفاق ایک بھی کمزور روایت، کمزور رائے 12 ربیع الاول کے وصال کے خلاف نہیں ہے، سب کے سب متفقن علیہ 12 ربیع الاول سرکار کی وصال کی تاریخ ہونے پر ایک کی بھی رائے اس کے خلاف نہیں ہے۔ جب تمام کا اتفاق 12 ربیع الاول وصال کا دن ہونے پر سب کا اتفاق ہے، افسوس کی بات اس دن اگر کوئی عید کا نام دے، عید میلاد، اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ عید میلاد، آپ تجھے عید اور عید میلاد النبی۔ میں پوچھتا ہوں نبی کی نبوت کب ملی؟ کیا 12 ربیع الاول کو نبی کی نبوت؟ جو تم میلاد منا رہے ہو وہ میلاد محمد ابن عبداللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت کب کی؟ کنت نبی وآدم بین الماء والتین، اللہ نے مجھے اسی وقت نبی بنا دیا تھا جس وقت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہونے کے وقت ہی اللہ نے نبوت سے نواز دیا، انا نبی الاولین، اللہ کے رسول سب سے اول نبی ہیں، اللہ کے رسول سب سے آخری نبی ہیں۔ ذرا آپ اس سلسلے میں سوچو کہ جب حضور علیہ السلام سب سے اول نبی ہیں، آپ کی میلاد جب پہلے ہو چکی ہے، تو وہ تاریخ نوٹ کرنے والا کون ہے؟ بھئی کوئی مورخ تو تھا نہیں، کب پیدا ہوئے حضور؟ تو پتہ چلا تمہارا جو منانا ہے نبی کے اعتبار سے عید میلاد النبی، تو اس اعتبار سے تمہاری تاریخ غلط، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میلاد النبی کب ہوئی، تمہیں پتہ ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو تم منا رہے ہو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظہور ہے، میلاد نہیں ہے۔ ایک ہے ظہور رسول، ایک ہے میلاد رسول۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کہتے پیدا ہونے کو، نبی کا ظہور کب ہوا؟ آج کی تاریخ میں اس میں بھی اختلاف، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 11 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 10 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، اس میں سے 20% لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، یعنی ٹوٹل پورے کے پورے متفق نہیں ہیں، لیکن 100% لوگ 12 ربیع الاول کے وفات ہونے پر متفق ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب 12 ربیع الاول کے وفات ہونے پر جب تاریخ اسلام متفق ہے، اس دن میں عید منانا، حضور کے وصال پر جشن منانا، حضور کے وصال پر تقسیم کرنا، حضور کے وصال پر آپ لوگ دیگر تمام خوشیاں منانا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ذرا سوچ کر بولو، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اب غیر نے تاریخ مس کر کے، غیر نے تاریخ مس کر کے ہمارے حوالہ کر کے وہ خوش ہو رہا ہے،
اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا دن ہم کیا کریں؟ آج کا دن نیت یہ کریں. دیکھو سیرت صبح سے لے کر شام تک کا نام ہے. 24 گھنٹے کی زندگی. سیرت ہسٹری کا نام نہیں ہے. حضور کی سیرت زندگی ہے. ہمارے لیے مثالی ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حضور نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو. اس لیے آپ تشریف لائیں. آپ تشریف کیوں لائیں؟ اول تا آخر ہر انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بتانے کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے I surrender my life on the way of Allah and Muhammad. اسلام ہی کہتے ہیں میں تابع کر دیا میری زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. اسے کہتے ہیں اسلام. اور اس اسلام کو سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے. اسی لیے آپ نے کہا بعثت معلما, میں آیا ہوں سکھانے کے لیے. میری نبوت سے لے کر وفات تک کی تاریخ, یہ تاریخ تمہارے لیے نمونہ ہے. نبوت سے پہلے یہ اسے کہتے ہیں یہ میلاد کی تاریخ. یہ میلاد کی تاریخ نمونہ نہیں ہے. اسے ہم لوگ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طور پر بیان کر سکتے ہیں, استدلال کے طور پر بیان نہیں کر سکتے. آپ جب سے اسلام کا پیغام دینا شروع کیے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, جب سے آپ اسلام کا پیغام دینا شروع کیے, یعنی اسلام کا پیغام آپ نے مکی دور میں 10 سال, مدنی دور میں 10 سال, 3 سال آپ کے فترت کے مکی دور کے گزر گئے. مکی دور میں آپ نے اسلام کا پیغام 10 سال دیا, مدنی دور میں آپ نے 10 سال دیا, ٹوٹل 20 سال آپ علیہ السلام پورا اسلام کا پیغام دیے. یہ پورا پیغام جو کچھ آپ نے دیا, اس پیغام پر عمل کرنے کا نام سیرت. اور اس پیغام پر صحابہ نے عمل کیا, ایسا عمل کیا, ایسا عمل کیا, ایسا عمل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کو, توجہ سے سننا, کہ آپ نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنایا. اب دیکھیے, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری, جتنے خوبیاں تمام نبیوں کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول اکیلے کے اندر موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں, اور افضل ہی کو امام بنایا جاتا ہے. نبیوں میں افضل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے تمام نبیوں کے صفات, تمام نبیوں کی خوبیاں, تمام نبیوں کے اندر کی خصوصیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے اندر اللہ نے جمع کیا. اسی لیے آپ نبی الاول نبی الآخر, سرکار کی نبوت کو بالاستیعاب نبوت کہا جاتا ہے. حضور کی نبوت از اول تا آخر, یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر قیامت تک کی نبوت. آپ کی نبوت 20 سال کی نبوت نہیں, آپ کی نبوت 63 سال کی نبوت نہیں, آپ کی نبوت اللہ جل جلالہ و امن والہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر قیامت تک کی نبوت بنائی. آج بھی آخری نبی حضور ہی ہیں, قیامت تک حضور ہی رہیں گے. اور آپ علیہ السلام کے اندر جب تمام خوبیاں اللہ نے جمع کر دیا, حضور نے ان تمام خوبیوں کو 1,24,000 صحابہ, گنتی دیکھو, ادھر بھی 1,24,000 انبیاء, ادھر بھی 1,24,000 صحابہ, 1,24,000 نبیوں کے صفات کو, خوبیوں کو, ان کے خصوصیات کو 1,24,000 صحابہ نے اللہ کے رسول نے منتقل کر دیا. 313 رسول, 313 بدرین,
313 رسولوں کی خصوصیت کو 313 بدرین میں اللہ کے رسول نے منتقل کر دیا۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا من اراد ان ينظر الى خلیل اللہ فعلیہ ان ينظر الى ابی بکر، من اراد ان ينظر الى کلیم اللہ فعلیہ ان ينظر الى عمر۔ اگر کوئی چاہتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیں، وہ حضرت عمر کو دیکھ لیا کریں۔ اس طرح لمبی حدیث ہے، پورا منتقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منتقل کرنے کے بعد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ میرے نمونہ ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، میری طرح ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان میں سے جس کسی کو بھی تم ایک کو بھی اختیار کر لو گے، اقتدا کر لو گے، تم جنتی بن گئے۔ گویا حضور کی سیرت خالی حضور کی سیرت بیان کرنے سے مکمل نہیں ہوگی۔ حضور کی سیرت 1,24,000 صحابہ کی سیرت میں حضور نے منتقل فرما کر کہہ دیا میری سیرت لامحدود ہے۔ میری سیرت کو بیان کرنے کے لیے 1,24,000 صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جب 1,24,000 صحابہ کی سیرت کو دیکھ لو گے، پھر ان کے تربیت یافتہ تابعین کی سیرت کو بھی دیکھ لو۔ جب ان کی سیرت کو دیکھ لو گے، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین کی سیرت دیکھ لو۔ جب ان تمام کی سیرت دیکھو گے، تب جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا حضور کی مشیت کیا ہے، حضور کا منشا کیا ہے، حضور کا مقصد کیا ہے، حضور کے تعلیمات کیا ہیں، حضور کے پیغامات کیا ہیں، حضور کے تمام طرح کے تشریحات کیا ہیں۔ وہ سب عملی طور پر صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنت کی تعریف کی، انہوں نے تعریف کرتے یوں کہا افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقوالہ وتقریراتہ واقوال صحابہ واقوال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہم وتقریراتہم واقوال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہم وتقریراتہم۔ 9 چیزوں کا نام سنت بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی باتوں کا نام بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام کے افعال کو سنت کہتے ہیں، حضور کی تقریرات یعنی آپ نے کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال، صحابہ کی خاموشی، یہ بھی سنت ہے۔ تابعین کے افعال، تابعین کے اقوال، تابعین کی خاموشی، یہ بھی سنت ہے۔ 9 چیزوں کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سنت قرار دے کر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اگر تم میری سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہو، میری زندگی، تابعین کی زندگی، صحابہ کی زندگی، خلفاء راشدین کی زندگی دیکھ کر گزار لیا کرو، میری سیرت والی زندگی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب حضور کی سیرت پر دھیرے دھیرے عمل کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک بات خاص طور پر، بھئی یہ عنوان اتنا بڑا عنوان ہے، مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ خیر کہ یہ اتنا اہم سیرت پر جس وقت ہم لوگ نیت کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، آئینے کے سامنے کبھی کبھار کھڑے ہو کر کوئی اسلام کی نشانی ہے کیا ہمارے اندر تلاش کرو۔ سب سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑ کر اپنے آپ سے پوچھو، تو ماشاءاللہ حضور کا امتی کہلاتا ہے، ذرا بتا حضور کی کون سی نشانی تیرے اندر موجود ہے، پوچھو۔ پہلے صحابہ کو یہ حضور کے ساتھی ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آج ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے
اکثر لوگوں کو تعارف کرنا پڑتا ہے، انہوں بھی مسلمان ملو، انہوں بھی مسلمان ملو، انہوں بھی مسلمان ملو، انہوں بھی مسلمان ملو۔ میرا عزیز دوستو، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہم لوگ جب مسلمان اپنی ذات سے نہیں لگتے تو فرشتوں کو کہاں سے لگیں گے؟ عالم برزخ میں کہاں سے لگیں گے؟ عالم حشر میں کہاں سے لگیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی آب کوثر میں، اس وقت ہم کہاں سے لگیں گے مسلمان؟ اس لیے خالی بیانہ سن کر جانے سے کام نہیں ہو جاتا، نیت یہ کرنا انشاءاللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرو، جو کہا گیا ہے کہ جب موت آئے اس حال میں آئے کہ ہم سب مسلمان رہیں، اس کی نیت کریں۔ انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں گے، حلال و حرام کی تمیز کریں گے۔ من اکل طیبا وعمل علی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو بندہ پاک رزق کھانے کا اہتمام کرے، سنتوں پر عمل کرے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے، اللہ اسے انشاءاللہ جنتی بنا دے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں آپ حضرات سے اس سے پہلے بھی مختصراً ایک مجمع کے سامنے بات ہوئی تھی، پہلے پتہ چلتا تو ہم اس عنوان کو ذرا طول دیتے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت موبائل کے ذریعے سے جتنے فتنے